الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے ایک بہت پیارے دوست بھی ہیں اور سبسکرائبر بھی ہیں۔ یہ اس وقت نیو یارک سٹی میں رہائش پذیر ہیں، وہاں پہ یہ سیٹل ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے وہ شوبز کے ساتھ ہے۔ یہ بہت اچھے میک اپ آرٹسٹ ہیں، سینئر میک اپ آرٹسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ فیشن ڈیزائننگ میں بھی ایک اپنا نام رکھتے ہیں، ان کی ایک پہچان ہے۔ اور ایک فیمس ڈرامہ تھا خدا اور محبت، جس میں عمران عباس نے کام کیا تھا، اور اس کی 30% جو اس کی ریکارڈنگ تھی، وہ جتنی بھی اس کی شوٹنگ ہوئی تھی وہ پاکستان میں ہوئی تھی، اور 70% اس کی جو شوٹنگ ہے وہ نیو یارک امریکہ میں ہوئی تھی۔ تو یہ اس ڈرامہ کی پروڈکشن میں ان کا ایک اہم رول تھا۔ جتنا بھی میک اپ کا کام تھا اور جو بھی اس ڈرامے میں جو ڈریسز پہنے گئے تھے وہ ان کے ڈیزائن کردہ تھے، اور میک اپ بھی انہی کا تھا، اور یہ سینئر 3 آرٹسٹ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نیم فیم دیا ہوا ہے۔ تو آج ہم ان کا ہاتھ ریڈ کریں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ جناب کسی بڑے آدمی کا آپ ہاتھ ریڈ کریں جس نے دنیا میں کوئی نیم فیم حاصل کیا ہو، یا جس کے پاس شہرت ہو، اور جو ایک زبردست قسم کی ایک کامیاب شخصیت بھی ہو، تو بالکل آپ کو مزہ آئے گا۔ بڑا وہ اسٹوڈنٹ جو بھی پامسٹری سیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہاتھ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے تھم کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے تھم کی بات کریں تو یہ جو پہلا پور ہے ان کا ماشاءاللہ ٹھیک اچھی لینتھ میں ہے۔ فرسٹ پور جو ہوتا ہے تھم کا، یہ انسان کی ول پاور کا بتاتا ہے کہ انسان کتنے مضبوط ارادے کا مالک ہے، وہ کتنا اس کے اندر دل اس کا کتنا مضبوط ہے، وہ اپنی بات پر کس قدر قائم رہنے والا انسان ہے، کس قدر وعدے کا پابند ہے، اور جو وہ کوئی ارادہ کرتا ہے اپنے کام کو کس قدر محنت کے ساتھ اور کس قدر ایفرٹ کے ساتھ اپنے کام کو کمپلیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ انسان کا جو فرسٹ پور ہوتا ہے نا انگوٹھے کا، یہ جتنا لمبا ہوگا نا، اتنی انسان کی ول پاور زبردست ہوگی، اتنا ہی وہ مضبوط قوت ارادی کا مالک ہوگا، یعنی کہ وہ مضبوط ارادہ کرے گا اپنے کام کو، جب تک کمپلیٹ نہیں کر لے گا اس کو آرام نہیں آئے گا۔ تو بالکل ان کی ماشاءاللہ ول پاور زبردست ہے۔ اس کے بعد یہ ان کا فرسٹ پور ہے، اور دوسرا جو پور ہے وہ ہے جناب لاجک کا، یعنی کہ انسان کے اندر سوجھ بوجھ کتنی ہے۔ تو دیکھ لیں ماشاءاللہ بڑا اچھی لینتھ میں ہے ان کا دوسرا پور بھی۔ تو زبردست سوجھ بوجھ کے مالک ہیں، سمجھدار ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ سینسٹیو بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کے انگوٹھے پہ یہ اس طرح کی لائنیں ہوں، اور آپ کا جو انگوٹھا ہے وہ 1 پور، 2 پور، 3 پور اور پھر 4 پوروں میں تقسیم ہو جائے، جب آپ کے انگوٹھے میں اس طرح کی 2 اور گہری لائنیں بھی آپ کو مل جائیں نا، تو ایسے لوگوں کی زندگی میں پھر سٹرگل بڑھ جاتی ہے۔ ایسے لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو زندگی میں ناکامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی ان کی جو میرڈ لائف ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈسٹرب رہتی ہے۔ میرج میں ایسے لوگوں کو کوئی زیادہ کامیابی نہیں ملتی، کم از کم ان کی پہلی یا دوسری شادی جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی لائنیں ہوں، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، اور ان کی لوگوں کی زندگی میں سٹرگل بھی بہت ہوتی ہے، کیونکہ یہ تھوڑے جذباتی بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے بعض دفعہ ان کا جو ریلیشن ہے نا وہ بعض دفعہ بریک بھی ہو جاتا ہے۔ تو جناب یہ ان کا انگوٹھا ہو گیا، اور اب بات کرتے ہیں ایک اور چیز کی۔ ان کے ہاتھ میں اگر آپ غور کریں گے تو بدھائی جو ہے وہ تھوڑی سی اوپن ہے، یہ بدھائی ایسے اس کو بند ہونا چاہیے اس طریقے سے۔ اگر یہ بند ہو تو انسان دھوکے بھی کم کھاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو دوسرے لوگوں کی پہچان بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، فیس ریڈنگ بڑی اچھی کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگ کم سے کم دھوکے کھاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی پھر میریج لائف بھی بڑی زبردست ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ آنکھ بند ہونے کے بجائے یہ اس طریقے سے ایسے چلے، پھر ایسے چلے، اور پھر یہ ایسے اوپن ہو، ان کے ایک لائن یہ بنے اور ایک لائن یہ بنے، جب آپ کی بدھائی اس طرح ڈسٹرب ہوگی یا ٹوٹی ہوئی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ کو لوگوں سے دھوکے ملیں گے، لوگ آپ کو خود غرض ملیں گے، مطلبی ملیں گے،
چیٹر ملیں گے. زندگی میں وفا نہیں ملتی ایسے لوگوں کو. بہت یہ دل کے سچے ہوتے ہیں, بڑے دل کے پیارے ہوتے ہیں, لیکن ان کو جو بندہ بھی ملے گا وہ پیسے کے لیے, ان کے جو ایک ظاہری ان کی جو نمود و نمائش یا دولت ہوتی ہے وہ اس پہ نظر رکھتا ہے. دل سے ان کو وفا نہیں ملتی. تو یہی وجہ ہے کہ ان کی جو ریلیشنز ہیں وہ بریک ہوں گے, ان کی میرج لائف میں مسئلے بنیں گے اور ان کی زندگی میں پرابلم آئیں گے. اور ایسے لوگوں کا جو لوگ ہیں وہ ٹرسٹ توڑتے ہیں, اعتبار توڑتے ہیں. ایسے لوگوں کو بے تحاشا زندگی میں دھوکے ملتے ہیں. خود غرض مطلبی لوگوں سے ایسے لوگوں کا پالا پڑتا ہے. یہ چیز جناب ہو گئی. اب انگوٹھے کو ہم نے اچھی طریقے سے ڈسکس کر لیے. اب جو دیکھیں کتنی باتیں ہمیں صرف انگوٹھے نے بتا دی ہیں ان کی زندگی کے بارے میں, لیکن آگے ہم مزید دیکھیں گے. دیکھیں جب یہ بدھائی ڈسٹرب ہوتی ہے نا, ایسے ڈسٹرب ہوتی ہے, مکمل آنکھ نہیں بنتی اس طرح, تو یہ زندگی میں سٹرگل کو بھی بڑھا دیتی ہے. یعنی کہ کبھی آپ 5-10 سال آپ کے بڑے شاندار ہوں گے, آپ کروڑ پتی ارب پتی بن جائیں گے, لیکن ہو سکتا ہے اگلے سال جو ہیں وہ آپ پھر زیرو پہ آ جائیں. جو کچھ ہے آپ کے پاس وہ آپ ضائع کر دیں, آپ کو چیٹر لوگ ملیں, آپ کو دھوکے باز لوگ ملیں اور آپ ان کی باتوں میں آ کے اپنا روپے پیسے کا نقصان کر لیں. ایسے لوگوں کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن, اتار چڑھاؤ ضرورت سے زیادہ آتے ہیں. جب آپ کے انگوٹھے پہ اس طرح کی یہ جو ہے نا آپ کا انگوٹھا 1 2 3 اور 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے, ان کے یہاں پر بھی 2 لائنیں موجود ہوں, تب آپ کی زندگی میں سٹرگل زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آپ تھوڑے سے ضدی بھی ہو جاتے ہیں, اور کبھی کبھی آپ کے اندر ایگو بھی بڑھ جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سینسٹیو بہت ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی غصہ بھی آپ کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ تو جناب ان کے تھم نے ہمیں باتیں بتا دی ہیں. باقی اب ہم ان کی یہ دیکھیں, یہ انگوٹھا بالکل ان کا اسٹریٹ ہے اور سیدھا ہے. سیدھے انگوٹھے والے بالکل سیدھے لوگ ہوتے ہیں, اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں, سچ بولتے ہیں. ان کو ہیرا پھیری بالکل پسند نہیں ہوتی. یہ اگر مگر کر کے بات کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. یہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں اور ٹو دی پوائنٹ بات سننا چاہتے ہیں. اور ایسے لوگ ہر بندے کو دوست بھی نہیں بناتے. بہت کم یہ لوگ کسی پر اعتبار کرتے ہیں, اور فرینڈشپ دوستی بہت کم کرتے ہیں. یعنی کہ اپنے دل کی باتیں ہر بندے کے ساتھ یہ شیئر نہیں کرتے, اور ہر طرح کے ماحول میں یہ خود کو ایڈجسٹ بھی نہیں کر پاتے. یہ دوستی صرف چند لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں, وہ بھی جن کے ساتھ ان کا مزاج ملتا ہو ان لوگوں کے ساتھ یہ دوستی کریں گے, ادروائز یہ دوستی نہیں کریں گے. لیکن جب جتنا انگوٹھا اسٹریٹ اور سیدھا ہوتا ہے, اتنی انسان کے اندر ایگو بھی زیادہ ہوتی ہے, ضد بھی زیادہ ہوتی ہے, اور انسان اپنی بات پر ڈٹ جانے والا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی ول پاور بھی زبردست ہوتی ہے. دیکھ لیں یہ انگوٹھے کا پہلا پور دیکھ لیں کتنا اچھے سائز میں ہے ان کا. یہ دیکھ لیں آپ, انگوٹھے کا جو پہلا پور ہے وہ دیکھ لیں یہاں تک ہے تقریباً, تو اچھی یہ لینتھ میں ہے. جب آپ کا انگوٹھا اچھی لینتھ میں ہوتا ہے تو پھر ماشاءاللہ یہ ہو گیا, یہ پہلا ول پاور کیا, اور یہ جو دوسرا پور ہے یہ لاجک ہے. تو لاجک بھی زبردست ہے, ول پاور بھی زبردست ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچنے سمجھنے کی بڑی بیلنس صلاحیت رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف پلان کرتے رہتے ہیں, جب کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کرتے نہیں ہیں. کیونکہ ہوتا یہ, میں آپ کو تھوڑا سا فرق بتا دیتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے انگوٹھے کا جو فرسٹ پور ہے اگر یہ بہت زیادہ بڑا ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ فوراً غصے میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ بہت بڑا ہوگا غصے میں آئیں گے اور سوچے سمجھیں گے نہیں, جو دماغ میں آئے گا آپ کر گزریں گے اگر آپ کا انگوٹھے کا پہلا پور بڑا ہوگا. لیکن اگر دوسرا پور بڑا ہوگا تو پھر آپ چونکہ یہ دوسرا پور پلاننگ والا ہوتا ہے تو پھر آپ صرف پلاننگ کرتے رہتے ہیں, لیکن جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت آپ اپنے کام کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں, یعنی کہ اپنے کام کو مکمل نہیں کر پاتے. اب جناب بات کریں گے ان کے لیفٹ ہینڈ پہ دیکھیں گے تو انگوٹھا ماشاءاللہ ان کا اچھی لینتھ میں ہے. یہاں تک اگر انگوٹھا اچھی لینتھ میں آ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انگوٹھا اچھی لینتھ میں اور انسان اچھی سوجھ بوجھ کا مالک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہتھیلی ان کی اسکوائر ہے. اسکوائر ہتھیلی والے بڑے محنتی ہوتے ہیں اور اپنا کام بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں, اور سخت محنت کے بعد ان کو کامیابی بھی ملتی ہے. ہتھیلی آپ ان کی دیکھیں, سکن جو ہے وہ پنک ہے, بہت نرم و ملائم ہتھیلی ہے. ماؤنٹس بڑے بہترین ہیں ان کے, ابھرے ہوئے ہیں. تو زندگی کی ساری آسائشیں ان کو ملیں گی. اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا, ان کی صحت بھی اچھی رہے گی, اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا. اور جب آپ کی ہتھیلی کی رنگت بڑی نرم و ملائم ہوتی ہے, پنک ہوتی ہے,
تو زندگی میں آپ کو بے پناہ دولت ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم بھی دیتا ہے، اور زندگی کی ساری خوشیاں آپ کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جوپیٹر فنگر دیکھیں تو اچھی لینتھ میں ہے، تو ماشاءاللہ زبردست سوجھ بوجھ کے مالک ہیں۔ جوپیٹر ماؤنٹ بھی ان کا ماشاءاللہ اچھا ہے۔ اس کے بعد سیٹرن آپ دیکھیں تو روپیہ پیسہ یہ کمائیں گے اور بے تحاشا بڑی بیلنس لائف گزاریں گے۔ اس کے علاوہ یہ سن فنگر ہے، تو سن فنگر بھی بتا رہی ہے کہ ایک اچھا نیم فیم حاصل کرنے میں یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو مرکری فنگر ہے یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی زبردست دی ہے، اور یہ اپنی باتوں سے دوسروں کو امپریس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ جو مرکری فنگر ہوتی ہے نا، یہ انسان کی گفتگو کا بتاتی ہے، انسان کے کانفیڈنس کا بتاتی ہے کہ انسان کے اندر کانفیڈنس کتنے ہیں، اور وہ اپنی بات کتنے اچھے طریقے سے دوسرے بندے کو سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اپنی باتوں سے وہ کس قدر دوسروں کو امپریس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی زبردست رکھی ہیں۔ اب ہم ان کا تھوڑا سا ہاتھ زوم کر کے دیکھیں گے تاکہ ہم ڈیپلی ان کے ہاتھ کو سمجھ پائیں۔ اب جناب جوپیٹر ماؤنٹ پہ پہلے غور کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ نظر آتا ہے۔ جوپیٹر ماؤنٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کا جوپیٹر ماؤنٹ ہے۔ جوپیٹر ماؤنٹ آپ دیکھیں گے غور سے تو یہ تھوڑا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی سیکرٹ بات بتانے لگا ہوں، یاد رکھیں۔ آپ جوپیٹر ماؤنٹ کو اس طرح کر لیں، 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ جو یہ والا سائڈ ہے یہ تقریباً بتاتی ہے زندگی کے جو پہلے 30-35 سال ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 30-35 سال اگر یہ جوپیٹر یہاں سے دبا ہوا ہوگا تو نہ صرف آپ کی زندگی کے جو پہلے 30 سال ہوں گے وہ مشکلات میں گزریں گے، وہ بڑی سٹرگل آپ کریں گے، اور جب آپ کا یہ جوپیٹر ماؤنٹ شروع میں تھوڑا دبا ہوا ہوگا تو آپ کی میرج لائف میں بھی مسئلے بنیں گے۔ آپ کی میرج لائف اتنی اچھی نہیں ہوتی، عام طور پر پہلی شادی ایسے لوگوں کی بریک ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی دوسری بھی بریک ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں ان کے جوپیٹر ماؤنٹ پہ ہمیں اس طرح کا یہ لائنیں نظر آ رہی ہیں، پھر یہ کھڑی لائنیں نظر آ رہی ہیں۔ تو جب جوپیٹر پہ یہ کھڑی لائنیں آپ کو ملتی ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی عمر میں ہی تقریباً 20-22 سال کی عمر میں ہی آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے اور آپ روپیہ پیسہ کمانا شروع کر دیں گے۔ تو بالکل یہ 18-19 سال کی ایج میں ہی USA امریکہ چلے گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے بہت بے تحاشا محنت کی ہے، بے تحاشا محنت کی ہے۔ ایک بالکل آپ سمجھ لیں کہ ایک بچہ بالکل بے یار و مددگار امریکہ میں پہنچتا ہے، اور وہاں پہ وہ پھر زیرو سے سٹارٹ لیتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک سٹار بنتا ہے، ایک بہت بڑا میک اپ آرٹسٹ بنتا ہے، ایک بہت بڑا فیشن ڈیزائنر بنتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ تو وہ ارلی ایج میں جو کامیابیاں ملتی ہیں، یہ جوپیٹر پہ یہ جو کھڑی 2 لائنیں ہوتی ہیں نا، یا ایک لائن بھی اگر آپ کے جوپیٹر ماؤنٹ پہ یہ کھڑی لائن موجود ہے تو یہ بتاتی ہے کہ آپ زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام ضرور حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ والی لائنیں بھی اس طرح بن رہی ہیں، اس طرح بھی ہیں، اس طرح بھی ہیں، اس طرح بھی ہیں۔ یہ جو 2 لائنیں ہوتی ہیں یہ انسان کے اچھا ٹیچر ہونے کی علامت ہوتی ہیں۔ یہ بہت اچھے ٹیچر بھی ہیں، یعنی کہ اپنا جب یہ کام کسی اپنے شاگرد کو سکھائیں گے، ٹیچ کریں گے، تو یہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے کام کو سکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ اسپرچول ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کا جوپیٹر ماؤنٹ بڑا خوبصورت ہوتا ہے نا، اس پر کھڑی لائنیں بھی ہوں، اور پھر یہ رنگ آف سولمن ٹائپ یہ والا رنگ بھی بن رہا ہو، اگر یہ رنگ کمپلیٹ نہ بھی بنے تب بھی آپ کے اندر اسپرچویلٹی پائی جاتی ہے، اور آپ بہت اچھے آپ ٹیچر ہوتے ہیں۔ یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب ہم مزید دیکھتے ہیں، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو زندگی کی لائن ہے اور برین لائن ہے اس میں ڈسٹربنس ہے، جزیرے بن رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بچپن ان کا بہت سٹرگل میں گزرا ہے، بہت پرابلم میں گزرا ہے۔ انہوں نے زندگی میں شروع میں ہی بڑی سٹرگل دیکھی ہے، مشکل ٹائم دیکھا ہے، اور جب زندگی کی لائن اور برین لائن آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے تو ایسے لوگ انتہا درجے کے سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل و دماغ میں کوئی ٹینشن آ جائے تو وہ نکلتی نہیں ہے، سوچتے بہت زیادہ ہیں، باتوں کو فیل بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اور جب یہاں سے یہ ہے ان کا مریخ مثبت سے جب یہ لائنیں نیچے کی طرف گرتی ہیں نا، تو یہ انسان کے اندر غصے کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو بالکل ان کے اندر غصہ بھی پایا جاتا ہے، اور غصہ یہ کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جب شدید غصہ آتا ہے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، پھر یہ اپنا نقصان بھی کر لیتے ہیں اور دوسرے بندے کا بھی نقصان کر سکتے ہیں، کیونکہ غصہ ان کے اندر اچھا خاصا پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ان کی لائف لائن کو دیکھیں تو لائف لائن بالکل سیدھی لائن کی شکل میں ایسے نیچے کی طرف آ رہی ہے، اور یہاں سے قسمت کی لائن سٹارٹ لے رہی ہے، یاد رکھیں۔
جب آپ کی زندگی کی لائن ایسے تھوڑی سی دب کے بھی چلے، تھوڑی سی مدھم بھی ہو، اور اس پر اس طرح کی راہو لائنیں بھی اس کو کاٹ رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30-35 سال کی عمر تک، 20 سے لے کے 30-35 سال کی عمر تک آپ کی زندگی میں بے تحاشا سٹرگل بھی آئے گی. اور یہ جو راہو لائنیں ہوتی ہیں یہ ہماری زندگی میں آنے والی مصیبتوں اور ٹینشنوں کا بتاتی ہیں. جیسے 25-26 سال کی ایج میں پرابلم، 27-28 سال کی ایج میں پرابلم، 30 سے 35 سال کی ایج میں پرابلم. تو یہ پرابلم نقصانات ان کے ہوئے ہیں 25 سال میں بھی، 27-28 سال کی ایج میں بھی، اور 30-35 سال کی ایج میں بھی. اور جب یہ راہو لائنیں کاٹتی ہیں تو ہمیں اپنے ہی رشتوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں پرابلم بنتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم جو شادی کرتے ہیں ہماری شادی بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے جب یہ راہو لائنیں ہماری زندگی کی لائن کو کاٹیں. اور پھر یہی راہو لائنیں اگر قسمت کی لائن کو بھی کاٹ دیں تو ہماری شادیاں بھی ڈیمیج ہو جاتی ہیں، چاہے ہم ایک شادی کریں یا دوسری 2 شادیاں کریں یا 3 شادیاں کریں. یہ راہو لائن ہماری شادی میں بھی پرابلم پیدا کرتی ہیں، اور بعض دفعہ یہی راہو لائن ہماری شادی کو توڑ بھی دیتی ہیں. اس کے بعد جناب مزید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور ان کی ہاتھ میں کیا نظر آ رہا ہے. ہاں، میں نے ایک چیز آپ کو بتائی تھی کہ زندگی کی لائن ان کی بالکل سیدھی نیچے کی طرف آتی ہے، تو تھوڑی سی زندگی میں جلد بازی کریں گے، بندے پر جلدی اعتبار کر لیں گے، اور بندے پر جلدی اعتبار کر کے یہ اپنا نقصان کر لیں گے. میں نے بتایا تھا کہ جب بدھا ایسے آپ کی اوپن ہو نا تو آپ بعض دفعہ غلط بندے پر اعتبار کر لیتے ہیں اور غلط لوگوں سے آپ دھوکہ کھا لیتے ہیں، تو بالکل یہ زندگی میں دھوکے کھائیں گے اور ان کا نقصان بھی ہوگا. زندگی کی لائن جب یہ بالکل سٹریٹ سیدھی ہو تو انسان جلد بازی میں بھی فیصلے کرتا ہے، تو یہ زندگی میں کچھ فیصلے جلد بازی میں کریں گے اور اس کا ان کو اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑے گا. اور اس کے بعد اگر آپ کی دیکھیں قسمت کی لائن ایسے اوپر کی طرف گئی، زندگی کی لائن سے جب قسمت کی لائن نکلے تو ایسے لوگ زندگی میں سیلف میڈ پرسن ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ مرتے دم تک اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے رشتوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کا بڑا خیال رکھتے ہیں. فیملی پرور لوگ ہوتے ہیں، اپنی فیملی کو پالنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیلف میڈ ہوتے ہیں، اپنی زندگی خود بناتے ہیں اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے. اب دیکھیں یہاں سے ایک لائن جو ہے وہ کاٹتی ہے قسمت کی لکیر کو، تو کیا مطلب ہوا اس لائن کا؟ جب آپ کی قسمت کی لائن کو ایک لائن مون سے آ کے ایسے کاٹ دے، بے شک یہ ہلکا سے ہی کاٹ دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی شادی ڈیفینیٹلی ان کی تباہ ہو جائے گی، برے طریقے سے تباہ ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ایک راہو لائن کاٹ رہی ہے، تو کچھ عرصے کے بعد یہ سیکنڈ میرج کی طرف جائیں گے، وہ بھی ان کی ڈیمیج ہو جائے گی. یعنی کہ پہلی شادی بھی بریک ہو جائے گی، دوسری بھی بریک ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ دوسری بھی بریک ہو جائے گی. یہاں پر تیسری راہو لائن نے بھی کاٹا، یہاں سے دل کی لائن بھی نیچے کی طرف گری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40-45 سال کی ایج میں اگر یہ تیسری شادی بھی کریں گے تو تیسری شادی بھی ان کی ڈیمیج ہو سکتی ہے. یعنی کہ پہلی شادی بھی ناکام ہو سکتی ہے، دوسری بھی ناکام ہوگی، اور تیسری بھی ناکام ہونے کے چانسز ہیں. یہ اس چیز کا چانس ہوتا ہے کہ آپ کی شادی ڈیمیج ہوگی جب قسمت کی لائن کو ادھر سے لائن کاٹ دے مون سے، یا یہاں سے وینس ماؤنٹ سے اس قسمت کی لائن کو کچھ لائنیں کاٹ دیں، اور یا دل کی لائن سے قسمت کی لائن کو کوئی لائنیں کاٹ دیں، یا یہاں سے کوئی لائن کاٹ دیں، تو 100% آپ کی زندگی جو ہوتی ہے وہ اچھی خاصی ڈسٹرب ہوتی ہے، اور بعض دفعہ آپ کی میرج بالکل تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. تو یہ بالکل پہلی شادی، دوسری شادی اور تیسری شادی ڈیمیج ہونے کے ان کے چانسز بہت زیادہ ہیں. لگ ایسے ہی رہ کہ شادیاں ان کی کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اب آپ کو میں ایک اچھا سائن بھی بتاتا ہوں. دیکھیں جب آپ کے ہاتھ میں یہاں سے ایک لائن یوں نکلے، ایسے اوپر کی طرف جائے، تو یہ کیا ہے جی؟ یہ سن لائن ہے جو سن ماؤنٹ پہ جا رہی ہے. تو یہ وینس سے سٹارٹ لے رہی ہے. وینس ہوتا ہے بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کا، جو لوگ شوبز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو کوئی بھی آرٹسٹک کوالٹیز کے مالک ہوتے ہیں، اگر ان کی وینس ماؤنٹ سے شہرت کی لائن نکل کے اوپر کی طرف جائے تو یہ شوبز میں بڑا نیم فیم پیدا کرتے ہیں. چونکہ یہ میک اپ آرٹسٹ ہیں اور سینئر میک اپ آرٹسٹ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
ارلی ایج میں ہی جو ہے نا ان کو کامیابیاں ملنا شروع ہو گئی تھی. تقریباً 27 28 30 سال کی ایج میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دینیاں شروع کر دی تھی. اور دیکھ لیں یہ 27 28 سال کی ایج میں یہاں پہ تقریباً 27 28 سال ایج بنتی ہے, اور یہاں سے لے کے پھر اوپر تک ان کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا نعمتیں دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ عزت دے گا, بے انتہا دولت دے گا, بے انتہا پیسہ دے گا. باقی دیکھیں یہاں سے ان کی قسمت کی لائن گئی, یہاں سے ایک رشتے نے ان کو ڈیمیج کر دیا, پہلی شادی ان کی تباہ ہو گئی, پھر دوسری شادی بھی یہاں پہ تقریباً تباہ ہو گئی, یہاں پہ جا کے تیسری شادی بھی ان کی ڈیمیج ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو شادیاں ان کی نقصان ہوئی ہیں, روپے پیسے کا بھی نقصان ہوا ہے. یاد رکھیں جب قسمت کی لائن کو کوئی لائن کاٹتی ہے نا یہاں سے یا یہاں سے, آپ کی شادی بھی ڈیمیج ہوتی ہے, آپ کا روپے پیسے کا بھی نقصان ہوتا ہے, ڈبل نقصان ہوتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ان کی جو شہرت کی لائن ہے, یہ دیکھیں یہ شہرت کی لائن ہے, اس کو ایسے ایک لائن کاٹ رہی ہے, ایسے لائن کاٹ رہی ہے, تو ان کی جو ایک شہرت ہوتی ہے اس کو بھی نقصان پہنچے گا. لوگ جو ہیں ان کو کہہ لیں کہ مخلص نہیں ملیں گے, ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے, ان کی ریپوٹیشن خراب کرنے کی کوشش کریں گے, اور ان کا روپے پیسے کا بھی لاس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب. اس کے علاوہ جب آپ کے زندگی کی لائن ماشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں, ان کی زندگی کی لائن لمبی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی زندگی دی ہے. اور اس کے علاوہ برین لائن کو آپ دیکھیں تو برین لائن بھی بڑی شاندار ہے, تو دماغی طور پر بڑے پاورفل ہیں, زندگی ان کی لمبی ہوگی, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے گا. وینس ماؤنٹ جو ہے وہ ابھرا ہوا ہے, اور اچھا یہ گھیرا لیے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں, دیکھیں یہ سارا ایریا وینس ماؤنٹ کا ہے. تو وینس ماؤنٹ اچھا گھیرا لیا ہوا ہے. تو جب وینس ماؤنٹ اچھا گھیرا لیے ہوئے ہو, زندگی کی لائن فل گولائی میں ہو, تو پھر انسان کو زندگی کی تمام آسائشیں ملتی ہیں, اچھا کھاتا ہے, اچھا پہنتا ہے, بہترین زندگی گزارتا ہے, زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ایسے لوگوں کو. دماغ کی لائن آپ دیکھیں تو یہ ہلکا سا مون کی طرف جھک رہی ہے. تو میں بتا چکا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ شوبز سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں, اچھے شاعر ہوتے ہیں, اچھے پوئٹ ہوتے ہیں, اچھے مصور ہوتے ہیں, اچھے فیشن ڈیزائنر ہوتے ہیں, اور ایک اچھے میک اپ آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جناب یہ ہے ان کے ہارٹ کی لائن. ہارٹ کی لائن دیکھ لیں, ہارٹ کی لائن تھوڑی ویک ہے ان کی, اور جب ہارٹ کی لائن اس طریقے سے یہ جزیرے بھی بنائے اور تھوڑی اس میں کٹس بھی ہوں تو انسان کا دل برے طریقے سے ٹوٹتا ہے. تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی پہلی شادی بھی ڈیمیج ہوگی, دوسری بھی ڈیمیج ہوگی, تیسری بھی ڈیمیج ہونے کے چانس ہیں. تو ظاہر ہے دل تو سلامت نہیں رہے گا. وہ پہلی شادی انسان کی ناکام ہو جائے اس سے انسان کافی زیادہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اگر آپ کی پہلی بھی ٹوٹے, دوسری بھی ٹوٹے, تیسری بھی ٹوٹے, تو پھر تو آپ بالکل ہی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد جناب مون ماؤنٹ پر ٹریول لائنز, وہ لوگ جو فورن سیٹلمنٹ دیکھتے ہیں اپنے ہاتھ میں کہ ہم امریکہ نیو یارک پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے. بالکل جناب, اگر آپ کے ہاتھ میں یہ سفر کی لائنیں موجود ہیں تو یہ آپ کو ٹریول کروا دیں گی. ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس یہ مون ماؤنٹ اچھا خاصا بڑا ہے, اور اس پر یہ سفر کی لائنیں موجود ہیں, تو بالکل یہ آپ کو ٹریول کروائیں گی اور آپ بیرون ملک جائیں گے. اس کے علاوہ جناب جب آپ کے پاس یہ منی ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہو, اب منی ٹرائی اینگل کیسے بنتا ہے, یہ آپ کی قسمت کی لکیر ہے, یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے, اور یہ آپ کی برین لائن ہے, اور یہ دیکھیں یہ والی لائن ہے. تو ڈبل ڈبل ٹرپل ان کی ٹرائی اینگل بن رہی ہے. ایک بڑی ٹرائی اینگل یہ بن رہی ہے, یہ میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں کس طریقے سے بن رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بڑے غور سے اس چیز کو سمجھنا ہے. جو ان کے ہاتھ میں ڈبل ٹرپل منی ٹرائی اینگل بن رہے ہیں نا, آپ نے ان ٹرائی اینگلس کو بڑے دھیان سے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلا ٹرائی اینگل یہ بنا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا ٹرائی اینگل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ٹرائی اینگل یہ ہے, ایک ٹرائی اینگل یہ ہے, اور پھر یہ ٹرائی اینگل کے اندر پھر ٹرائی اینگل ہے. تو یہ دیکھیں ٹرائی اینگل کے اندر جب 3 یا 4 ٹرائی اینگل مزید بن رہے ہوں تو یہ چیز آپ کو جو ہے وہ ارب پتی بھی بناتی ہے, کھرب پتی بھی بناتی ہے, کروڑ پتی تو آپ بن ہی جاتے ہیں جب آپ کے پاس یہ والی اس طرح کے ٹرائی اینگل بن رہے ہوں. 1 ٹرائی اینگل, 2 ٹرائی اینگل, 3 ٹرائی اینگل, 4 ٹرائی اینگل. تو جب آپ کے بڑی منی ٹرائی اینگل کے اندر مزید 3 یا 4 ٹرائی اینگل بن رہے ہوں تو 100% آپ کروڑ پتی بنیں گے, ارب پتی بنیں گے. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد اس ہاتھ کو ہم تھوڑا سا اور بڑا کر لیتے ہیں. اب ہم نے آپ کو میں راہو لائنز کو پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں.
یہ ایک راہو لائن نے قسمت کی لائن کو کاٹا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ان کا ایک نقصان ہوا ہے، ایک راہو لائن نے یہ ریلیشن کو اس لائن نے توڑ دی ہے، جو بھی پہلی شادی تھی ان کی یہاں پہ ڈیمیج ہو گئی ہے، اور یہاں پہ پھر ان کا ایک نقصان ہوا ہے دوسرا، اور پھر یہاں پہ ایک نقصان ہوا ہے، اور پھر یہاں پہ ایک نقصان ہوا ہے۔ جو دل کی لائن سے نیچے کی طرف گرتی ہے تو یہاں پر بھی دل آپ کا بری طرح ٹوٹتا ہے، بلکہ اتنا بری طرح ٹوٹتا ہے کہ آپ کو پھر شادی کے نام سے بھی نفرت ہو جاتی ہے، آپ کو عورت ذات سے نفرت ہو جاتی ہے۔ جب آپ کا 2 یا 3 دفعہ آپ کی شادی ٹوٹتی ہے تو پھر آپ کے اندر وہ ایک اتنے برے طریقے سے آپ کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے نا کہ پھر وہ آپ کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرتے۔ تو ان کے ساتھ بھی سیم یہی ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو قسم زندگی کی میں انہوں نے بڑی دولت کمائی ہے۔ 50 سال کی عمر میں جا کے یہاں پر قسمت کی لائن تھوڑی رکی ہے، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ قسمت کی لائن نے اوپر سٹارٹ لے لی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 کے بعد یہ اپنا کام بھی چینج کریں گے، یا ہو سکتا ہے اپنا سٹی چینج کر لیں، یا اپنے تھوڑا سا اپنے کام کو بدلیں، یا کوئی چینج لیں اپنے بزنس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً 55 سے لے کے 57 کے درمیان ان کی زندگی میں تھوڑے بہت پرابلم آئیں گے، اور 50 میں بھی تھوڑے سے پرابلم آئیں گے، لیکن یہ آہستہ آہستہ سٹیبل ہو جائیں گے، پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، کیونکہ یہاں پر ہمیں سن لائن بھی بالکل اچھی خاصی مضبوط سن لائن ہے ان کے پاس۔ تو جب یہ سن لائن انسان کے پاس ہوتی ہے تو انسان روپیہ پیسہ بھی کماتا ہے اور زندگی میں ترقی بھی کرتا ہے، اور جب آپ کے پاس یہ بزنس کی لائنیں موجود ہوں اور پھر ان کی مدد سے آپ کے پاس منی ٹرائی اینگل بھی ڈبل منی ٹرائی اینگل، ٹرپل منی ٹرائی اینگل بن رہے ہوں، تو پھر آپ زندگی میں بے تحاشا دولت بھی کماتے ہیں، پیسہ بھی کماتے ہیں، اور زندگی میں بڑی بڑی آپ کو کامیابیاں بھی ملتی ہیں۔ تو جناب مین ہم نے چیزیں ریڈ کر لی ہیں، تھوڑا سا 50 پہ جا کے 55 57 پہ جا کے بالکل ان کی زندگی میں سٹرگل آئے گی، اور اس کے بعد آگے اللہ کرم کرے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جوپیٹر ماؤنٹ پہ بلیک مول، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ ان کا جوپیٹر ماؤنٹ ہے، یہ ایک ہلکا سا بلیک مول ہے۔ یہ ہلکا سا بلیک مول بھی آپ کی شادی کو ڈیمیج کر سکتا ہے، آپ کی شادی شدہ زندگی میں زہر گھول سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جوپیٹر ماؤنٹ پہ اگر یہاں پہ مول ہوگا، یہاں پہ مول ہوگا، یہاں پہ مول ہوگا، اس کے کچھ نہ کچھ برے اثرات آپ کی زندگی میں ضرور مرتب ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جوپیٹر ماؤنٹ پہ آپ کو یہ جو کھڑی لائنیں مل رہی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں بھی دے گا، روپے پیسے کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بڑی کامیابیاں دے گا، کیونکہ جب آپ کی شروع کی زندگی سے ہی یہ کھڑی لائنیں آپ کو جوپیٹر پہ نظر آتی ہیں تو یہ ارلی ایج میں ہی آپ کو 20 سے 30 سال کی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ بے انتہا نوازتا ہے، آپ کے پاس بے انتہا دولت آتی ہے، اور زندگی میں آپ کوئی بڑا مرتبہ مقام ضرور حاصل کرتے ہیں۔ بے تحاشا غصہ چیک کرنا ہو تو آپ کسی انسان کے ہاتھ میں یہاں پہ لائنیں دیکھ لیں، اگر یہاں پہ لائنیں موجود ہیں تو انسان اچھا خاصا غصے والا ہوتا ہے، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ غصہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو زندگی کی لائن جو ہے وہ تھوڑی کمزور ہے، اور اس پر پھر اس طرح کے کٹس بھی ہیں۔ تو یہی ہے کہ تقریباً 20 سے لے کے 30 سال کی عمر تک، بلکہ 35 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں سٹرگل رہے گی۔ 27 28 30 سال کی ایج میں مسئلے، 30 35 سال کی عمر میں مسئلے، اور پھر 40 سے 45 سال کی ایج میں بھی پرابلم۔ تو یہ راہو لائنیں انسان کی پرابلم کا بتاتی ہیں کہ زندگی میں پرابلم آئیں گے، ٹینشنیں بنیں گی۔ یہاں پر یہ ان کا وینس ماؤنٹ ہے، اور وینس ماؤنٹ یہاں پہ تھوڑا سا دبا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب وینس ماؤنٹ تھوڑا سا دبا ہوا ہوتا ہے تو یہ تھوڑی سی آگے چل کے جب اولڈ ایج میں آپ جاتے ہیں تو تھوڑی سی سیکسچولیٹی میں بھی کمی آ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ شکر الحمدللہ پھر بھی کافی بہتر ہیں۔ اگر یہ بہت زیادہ ابھرا ہوا ہوگا تو پھر وہ سیکسچولیٹی زیادہ ہوتی ہے، جب یہ تھوڑا سا بیلنس میں ہوتا ہے یا تھوڑا سا دبا ہوتا ہے تو اس حساب سے سیکسچولیٹی تھوڑی کم ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ کھڑی لائنیں موجود ہیں، یہاں پر میں ان کو اولاد کی لائن سے بھی کنسیڈر کرتا ہوں، اور کبھی کبھی یہ اولاد کی لائنیں نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسان کو جو مال و دولت ملتی ہے، روپیہ پیسہ ملتا ہے، جو انسان بینک بیلنس بناتا ہے، پراپرٹی بناتا ہے، یا بہترین لائف گزارتے ہیں، یہ اس چیز کی بھی لائنیں ہوتی ہیں۔ اور کبھی کبھی بالکل آپ کے ہاتھ میں یہ جتنے آپ کے بچے ہوتے ہیں اتنی ہی آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ لائنیں ڈرا کی ہوتی ہیں، تو آپ ان کو دونوں طرف سے لے سکتے ہیں کہ اولاد کی لائنوں کے طور پہ بھی ان کو ریڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اولاد کی لائنوں پہ یہ بات فٹ نہ آئے
تو پھر یہ انسان کے روپے پیسے کے حوالے سے انسان جو ہے وہ بڑی لگژری لائف گزارتا ہے اور روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی، اور انسان اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، دنیا گھومتا ہے، اور زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں ایسے لوگوں کو ملتی ہیں۔ اچھا ایک چیز اور آپ کو میں بتا دوں، یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو زندگی کی لائن میں کچھ تھوڑے تھوڑے آپ کو کٹس نظر آتے ہیں، ایسے نا، کچھ ایسے کٹس ہیں۔ جب اس طرح کی تھوڑی سی زندگی کی لائن آپ کو ڈسٹرب ملے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے انسان کی زندگی میں اسٹیبلٹی کی کمی ہوتی ہے، یعنی کہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن بڑے آتے ہیں۔ 4-5 سال آپ کے بڑے زبردست گزرے ہیں، آپ کو کامیابیاں ملی، آپ نے دولت کمائی، پھر 2-3 سال آپ کے نرم آ گیا، آپ کا نقصان ہو گیا، جو کچھ آپ نے کمایا تھا وہ ضائع ہو گیا، پھر آپ نئے سرے سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں، پھر کمانا شروع کرتے ہیں، پھر آپ کا کوئی لاس ہو جاتا ہے۔ تو یہ زندگی پھر ایسے لوگوں کی اسی طرح ہوتی ہے کہ بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، گھریلو لائف میں ڈسٹربنس رہتی ہے۔ جب آپ کی زندگی کی لائن میں ڈسٹربنس ہونا تو ایک تو کبھی کبھی آپ کی صحت خراب ہوتی ہے، صحت آپ کی زیادہ اچھی نہیں ہوتی، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لائف میں گھریلو سکون نہیں ہوتا، گھریلو طور پر آپ کی لائف بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ قسمت کی لائن بھلے آپ کی بڑی اچھی ہو، وہ یہ بتاتی ہے آپ کے بزنس کا، اور یہ جو لائف لائن ہے یہ بتاتی ہے آپ کی گھریلو لائف کا۔ تو گھریلو لائف ان کی بڑی ڈسٹرب ہوگی، میریج لائف میں مسئلے بنیں گے، لیکن قسمت کی لائف چونکہ بڑی شاندار ہے، زبردست ہے، تو اپنے بزنس میں یہ بے انتہا اللہ تعالیٰ ان کو دولت بھی دے گا، پیسہ بھی دے گا، اور زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں بھی یہ حاصل کریں گے۔ اب اگر انسان کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ مون سے شروع ہو رہی ہو، یہ ان کا مون ماؤنٹ ہے، تو ایسے لوگ بیرون ملک سفر کرتے ہیں، سمندر پار جاتے ہیں، اور اگر یہ مون سے شروع ہو رہی ہو تو ایسے لوگوں کا شوبز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، فیشن ڈیزائننگ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ایسے لوگ آرٹسٹ ہوتے ہیں، اور بالکل یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہیں۔ پھر یہ خط صحت بھی ان کے ہاتھ میں موجود ہے، اور پھر یہ خط شمس، شہرت کا خط جو ہوتا ہے، جو انسان کو نیم فیم دلواتا ہے، وہ خط بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ تو بالکل 27-28 سال کی ایج میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبہ مقام دینا شروع کر دیا تھا، ان کو نیم فیم ملنا شروع ہو گیا تھا، اور زندگی میں انہوں نے کروڑوں ڈالر بھی کمائے ہیں، لاکھوں ڈالر بھی کمائے ہیں، شکر الحمدللہ۔ ان کے پیسہ بے تحاشا کمائے، اور عزت انہوں نے اتنی کمائی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو عزت اور شہرت کی یہ لائن ہوتی ہے، یہ دیکھ لیں کتنی لمبی لائن اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، اور اس کے علاوہ قسمت دولت کی لکیر بھی ان کے پاس بڑی شاندار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیم فیم بھی دیا ہے، پیسہ بھی دیا، اور یہ چیز ان کو مرتے دم تک یہ ان کے پاس رہے گی، ان کے پاس پیسہ آئے گا، دولت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا۔ 50 پہ جا کے ان کی لائف لائن بتا رہی ہے کہ یہاں پہ یہ تھوڑا سا چینج لیں گے، لیکن شکر الحمدللہ پھر یہ اپنے آپ کو سیٹل کر لیں گے۔ تھوڑے سے پرابلم 50 کے قریب آئیں گے، اور کچھ پرابلم ان کو 57-58 کے قریب ہی آئیں گے، لیکن شکر الحمدللہ یہ ان پرابلم سے نکل جائیں گے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں سن لائن کو یہاں سے ایک لائن نے کاٹا ہے، تو تھوڑی سی 55 کے قریب تھوڑی سی بدنامی یا تھوڑا بہت روپے پیسے کا لاس بھی ان کا ہو سکتا ہے۔ باقی اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، اور یہ انسان کے پاس اچھے نالج کی لائنز ہوتی ہیں، اچھی ایجوکیشن، اچھا نالج ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس، اور ایسے لوگ زندگی میں ترقی کرتے ہیں۔ اور یہاں سے پھر قسمت کی لائن سے ایسے یہ لائنیں نکل رہی ہیں، تو یہ بھی انسان کو بے تحاشا انسان دولت کماتا ہے، 2-3 جگہ سے انسان کو انکم ملتی ہے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ باقی آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک راہو لائن ان کی قسمت کی لائن کو بھی کاٹ رہی ہے ایسے کر کے، اور یہاں پہ تقریباً کہہ لیں کہ 45 کے قریب ان کا ایک لاس ہوگا برے طریقے سے، اور یہاں پہ تقریباً ان کی زندگی کی لائن بنتی ہے تقریباً 70 سال۔ تو 70 کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ جزیرہ، اور پھر آگے تھوڑی تھوڑی قسمت کمزور ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو 70 کے بعد ان کی صحت جو ہے وہ تھوڑی ڈاؤن ہونا شروع ہو سکتی ہے، تو ان کو ابھی سے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی ایکسرسائز جاری رکھیں، اور کھانے پینے میں احتیاط کریں۔ جتنا یہ کھانے پینے میں احتیاط کریں گے، کیئر سے کام لیں گے، فروٹ کا استعمال کریں، ویجیٹیبلز کا استعمال کریں، اور جو بازاری فاسٹ فوڈ ہے، کیونکہ یہ USA میں رہتے ہیں، وہاں بھی چلتی فاسٹ فوڈ ہے، تو کوشش کریں گے جتنا یہ فاسٹ فوڈ کم سے کم یوز کریں گے، گوشت کا استعمال کم سے کم کریں گے، اتنا ان کے لیے اچھا ہوگا۔ تو فرینڈز مزید ان کے ہاتھ میں دیکھ لیتے ہیں جناب، بالکل منی ٹرائی اینگل بھی ان کے لیفٹ ہینڈ پہ بن رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، بینک بیلنس بھی بنائیں گے. یہ آپ کے پاس جب یہ ٹرائی اینگل بنتا ہے تو آپ کے پاس دولت آتی ہے. اس کے بعد اگر آپ ان کا ایم کی بات کریں تو ایم ان کے پاس بن رہا ہے. اگر آپ یہاں پہ اس طریقے بات کریں تو پھر یہ ڈبل ایم بھی بن رہا ہے، سنگل ایم بھی بن رہا ہے، ڈبل ایم بھی بن رہا ہے. جب آپ کے پاس ڈبل ایم ہوگا تو ڈبل منی آپ کے پاس آئے گی، دولت آئے گی، روپیہ پیسہ آئے گا، اور زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں آپ کو ملیں گی. اس کے بعد جناب ان کی میرج لائن دیکھ لیں. دیکھیں جی، میرج لائن کو ریڈ کرنے کا میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. اب اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ بندہ صرف شادی کی لائنز کو دیکھ کے انسان کے کسی کی شادی کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا بتا سکتا ہے، تو یہ آپ کی بھول ہے. یہ ان کا رائٹ ہینڈ ہے. رائٹ ہینڈ پہ پہلی ہلکی سی مدھم لائن، پہلا رشتہ ڈیمیج، پھر ایک دوسری لائن، دوسرا رشتہ بھی ڈیمیج، پھر تیسری لائن چوڑی ہے، تیسری لائن چوڑی ہے اور مدھم ہے تو تیسرا بھی ڈیمیج. اب اتنی باریکی سے آپ کو یہ لائنیں ریڈ کرنی آنی چاہیے. یہ چیزیں جب آپ 30-35 سال آپ کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے نا، آپ کسی اپنے کام کو 30 سال اپنی زندگی کے بہترین 30 سال دیتے ہیں، پھر آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس آتا ہے کہ آپ صرف لائن کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شادی کی لائن ہے اور یہ بریک ہو جائے گی. اور اس کے لیے آپ کو پھر آپ کی جس بندے کا آپ ہاتھ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کی ہتھیلی بھی پڑھنی پڑتی ہے، اور وہ اس کو بھی آپ بڑا ایکوریٹ ریڈ کریں. دیکھیں ان کی شادی کی لائنز تک پہنچنے سے پہلے ہی میں بتا چکا ہوں کہ ان کی شادی پہلی بھی ڈیمیج ہوگی، دوسری بھی ڈیمیج ہوگی، تیسری بھی ڈیمیج ہوگی. اور یہاں پر شادی کی لائنز نے بھی یہی بات بتائی ہے کہ ان کی شادی پہلی بھی ڈیمیج، دوسری بھی ڈیمیج، اور تیسری کریں گے تیسری بھی ڈیمیج. تو شادیوں میں ان کو کوئی زیادہ سکھ نہیں ملا. اس کے علاوہ جناب مزید ہم دیکھتے ہیں ایک یہ والی. اب اس دو شادی کی لائنوں کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی پہلی شادی ڈیمیج ہو جائے گی اور دوسری بھی ڈیمیج ہو جائے گی، کیونکہ یہ لائن بھی ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے، یہ لائن بھی بڑی زبردست ہے. لیکن چونکہ ہم ان کے ہتھیلی میں لیفٹ ہینڈ میں بھی اچھے طریقے سے ریڈ کر چکے ہیں کہ ان کی شادی ڈیمیج ہو جائے گی، پہلی بھی ڈیمیج ہوگی، دوسری بھی ڈیمیج ہوگی، تو یہ والی شادی کی لائنیں چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہوں، اگر ہتھیلی پر آپ کو شادی ٹوٹنے کے 2 یا 3 سائن مل جاتے ہیں تو پھر ان لائنوں کو ریڈ کر کے آپ غلطی کریں گے. کیونکہ اگر آپ کو علم نہیں ہوگا علم پامسٹری کا تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ماشاءاللہ آپ کی پہلی شادی بھی بڑی زبردست ہوگی، پھر آپ دوسری شادی کریں گے وہ بھی آپ کی شادی ماشاءاللہ بڑی بہترین ہوگی. تو آپ کی یہ ساری باتیں غلط ہو جائیں گی. آپ کے پاس جب تک پرفیکٹ علم پامسٹری نہیں ہوگا، اس کا نالج آپ کے پاس نہیں ہوگا، آپ نے اس کام میں محنت نہیں کی ہوگی، تو جو کچھ آپ منہ سے نکالیں گے غلط نکالیں گے. دیکھیں کسی پامسٹ کی 1 یا 2 یا 3 باتیں غلط ہو سکتی ہیں پوری ریڈنگ میں، لیکن جب آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا اور آپ تکے لگا رہے ہوں گے اور بے تکی باتیں کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کی ٹوٹل ریڈنگ بھی غلط ہو جائے گی. تو اس لیے جو بھی آپ کام کریں نا، کسی بھی کام کو آپ سیکھیں تو عشق کے ساتھ سیکھیں، جنون کے ساتھ سیکھیں. جب تک آپ کسی کام کو عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ نہیں سیکھیں گے، آپ کبھی بھی اپنے کام میں ماسٹر نہیں بن سکتے. یہ میں صرف پامسٹری کی بات نہیں کر رہا، جس چیز کا بھی آپ کو شوق ہے، جو بھی آپ کا پیشہ ہے، جو بھی آپ کا مشغلہ ہے، جو بھی آپ کا ہابی ہے، آپ اس کے ساتھ عشق کریں، محبت کریں، محنت سے کام کریں تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا. اب جناب ان کے لوشو بر چارٹ پہ آ جاتے ہیں کہ لوشو بر چارٹ ان کا کیا بتاتا ہے ان کے بارے میں. یہ جناب کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے اب ہم بہت ہی شارٹ میں ان کا لوشو کو ڈسکس کر لیتے ہیں. 1 والے، جب لوشو میں 1 صرف ایک دفعہ آتا ہے تو ایسے بندے جو ہوتے ہیں بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں اور جلدی ناراض ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو غصہ بھی جلدی آتا ہے اور جلدی باتوں کا برا منا جاتے ہیں کیونکہ سینسٹیو بہت ہوتے ہیں. تو میں ان کا بتا چکا ہوں کہ یہ سینسٹیو بہت زیادہ ہے. اب ان کے اگر ہم بات کریں نمبر 2 کی، 1 نمبر ہوتا ہے مون کا، لیکن 1 نمبر والے بہت محنتی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دیتے ہیں زندگی میں، یہ اپنی محنت سے، اپنے ٹیلنٹ سے، جیسے سورج کائنات میں چمکتا ہے یہ بھی کائنات میں چمکیں گے، نیم فیم حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت، دولت، شہرت سب کچھ عطا کرے گا. نمبر 2 ہوتا ہے مون کا. مون ان کا دیکھیں تو یہ 2 دفعہ ان کے لوشوں میں آیا ہے. اگر مون آپ کا 2 دفعہ آپ کے لوشوں میں رپیٹ ہو جائے تو یہ انسان کو بہت زیادہ جذباتی بنا دیتا ہے. انسان کے اندر ایگو بڑھ جاتی ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے اور انسان باتوں کو بہت زیادہ فیل کرتا ہے. یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. نمبر 3 کے مس ہونے سے کہیں نہ کہیں انسان کی جو
نمبر 3 مس ہو گیا تو سمجھیں کہ شادی میں مسئلے بن جائیں گے. یا تو آپ کی ایجوکیشن میں پرابلم بنتی ہے کہ آپ زیادہ ایجوکیشن نہیں حاصل کر پاتے, یا ایجوکیشن کے مطابق آپ کو جاب نہیں ملتی. اور اگر آپ کی ایجوکیشن کے مطابق آپ کی بہت اچھی ایجوکیشن ہو جائے اور آپ کو جاب مل جائے تو جاب میں مسئلے ضرور بنیں گے. اور اس کے علاوہ نمبر 3 والوں کے ریلیشن اچھے نہیں رہتے, یعنی کہ ان کی شادی ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو بالکل ان کی پہلی شادی بھی ڈیمیج ہوئی ہے, دوسری بھی ڈیمیج ہوئی ہے, تیسری بھی ڈیمیج ہوئی ہے. تو لوشو برتھ چارٹ بھی اپنی جگہ پہ بالکل پرفیکٹ ان کے بارے میں بتا رہا ہے. نمبر 4 ہوتا ہے راہو کا. 3 ہوتا ہے جوپیٹر کا. جوپیٹر جب آپ کا مس ہو جاتا ہے آپ کے لوشوں میں تو آپ کی میرج لائف میں مسئلے بننا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی میرج لائف کامیاب نہیں ہوتی. نمبر 4 ہوتا ہے راہو کا. راہو جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو راہو آپ کو آسمان کی بلندیوں پہ لے کے جاتا ہے, شہرت کی بلندیاں دلواتا ہے آپ کو, بے تحاشا آپ کی زندگی بدلتی ہے, آپ کو اچانک بے تحاشا دولت ملتی ہے اور اچانک آپ کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے انتہا شہرت بھی دی ہے, بے انتہا دولت بھی دی ہے, اور زندگی میں انہوں نے یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ 4 والوں کے پاس ٹیلنٹ بھی بڑا ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ یہ بے انتہا ٹیلنٹ ہے ان کے پاس, ٹیلنٹڈ انسان ہے. اس کے علاوہ 5 نمبر ہوتا ہے مرکری کا. مرکری جب آپ کا مس ہوتا ہے تو بزنس میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی, یعنی کہ یہ بہت سینئر آرٹسٹ ہونے کے باوجود ان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے, بزنس ڈاؤن ہو جائے گا. دیکھیں یہ شو بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن بہت آتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے یہ ان کی شہرت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہے اور کروڑوں لاکھوں ڈالر یہ کما رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ ہی سالوں کے بعد ہو سکتا ہے یہ دھڑام سے نیچے گریں اور پھر ان کی شہرت بھی ڈیمیج ہو جائے اور وہ پہلے جیسا کام بھی نہ ان کے پاس رہے. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں, اور جب آپ کے پاس 5 مس ہو تو پھر آپ کی زندگی میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی, یعنی کہ آپ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ابھی تھوڑا سا کرائسس میں ان کی لائف جا رہی ہے, لیکن آنے والے ٹائم میں اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, مزید یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے اور ان کی زندگی میں بہتری آئے گی. کیونکہ 5 مس ہے تو 2025 میں ان کو 5 مل جائے گا, تو 2025 میں ان کی زندگی بہت زبردست ہو جائے گی. بزنس کے لحاظ سے, جاب کے لحاظ سے مرکری ان کا پاورفل ہو جائے گا, تو ان کو دولت بھی ملے گی اور بزنس میں بھی اسٹیبلٹی آئے گی, اور آنے والا ٹائم بھی ان کا بڑا شاندار ہوگا. 6 نمبر ہوتا ہے وینس کا. تو اچھا کھائیں گے, اچھا پہنیں گے, بہترین زندگی گزاریں گے, گھومیں گے پھریں گے, دنیا آدھی سے زیادہ دنیا یہ وزٹ کر چکے ہیں. تو 6 والے ٹریول بھی کرتے ہیں. 6 آپ کے پاس ہو, آپ کے پاس 4 ہو تو ٹریولنگ آپ کی ہو جاتی ہے. اس کے بعد 7 ان کے پاس 7 کے 2 کا ہوتا ہے. 7 نمبر جو ہے تو یہ بڑا بلیسنگ والا نمبر ہوتا ہے. ایسے لوگ بہت زیادہ سوچنے والے ہوتے ہیں, لیکن جب 7 ڈبل دفعہ آتا ہے تو آپ اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ضرورت سے زیادہ آپ سینسٹیو ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو شدید غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی آپ 7 جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کسی کی بات سنتے نہیں ہیں, کسی کی بات پر عمل نہیں کرتے, کسی کا مشورہ نہیں سنتے, آپ اپنی چلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور بعض دفعہ آپ اپنا نقصان کر لیتے ہیں اپنے غصے کی وجہ سے, اپنے جذباتی پن کی وجہ سے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کریں, اپنی ایگو پہ کنٹرول کریں, اور زندگی کے فیصلے بڑے سوچ سمجھ کے کریں. کیونکہ ایسے لوگ جب 7 ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو زندگی کے فیصلے بھی بڑے غلط ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ان کی میریج لائف میں بھی مسئلے بنتے ہیں, اور اپنی عام زندگی میں بھی یہ روپے پیسے کا نقصان کر لیتے ہیں, اور کبھی کبھی اپنی صحت بھی خراب کر لیتے ہیں اپنی انہی لاپرواہیوں کی وجہ سے. 8 نمبر کے مس ہونے سے بھی بالکل زندگی میں انسان کو سٹیبل ہونے میں مشکل پیش آتی ہے. سیٹرن ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے سب سے چھوٹی انگلی کے نیچے جو ماؤنٹ ہوتا ہے یہ سیٹرن کا ہوتا ہے, اور قسمت کی لائن اسی پہ جا کے اینڈ ہوتی ہے. تو جب آپ کا سیٹرن ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپ کی جو اولڈ ایج ہوتی ہے اور جو آپ کی مڈ ایج ہوتی ہے, درمیانی ایج ہوتی ہے, اس میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں. بالکل ان کو 27-28 سے لے کے 35 سال کی عمر تک یہاں پر بھی ان کی زندگی میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤن آئے ہیں. اور پھر چونکہ سیٹرن ان کا ڈسٹرب ہوا ہے تو 50 کے قریب بھی جا کے ان کی زندگی میں مسئلے بنیں گے. 51, 52, 53 پہ بھی کچھ مسئلے بنیں گے. اس کے بعد 57, 58 پہ بھی جا کے ان کی زندگی میں کچھ پرابلم بنیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 جب آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے تو سیٹرن آپ کی زندگی میں آپ کی سٹرگل کو بڑھا دیتا ہے, آپ کی زندگی کی مشکلات کو بڑھا دیتا ہے. 9 نمبر بھی ان کے لوشوں میں 2 دفعہ آیا ہے. 9 نمبر ہوتا ہے مریخ کا. تو مریخ جو ہوتا ہے گرم پلینٹ ہے, یہ انسان کے اندر غصہ اور ایگو پیدا کرتا ہے. تو بالکل ان کے اندر غصہ بھی پایا جاتا ہے, ایگو بھی پائی جاتی ہے, اور غصے اور ایگو کی وجہ سے یہ اپنے کچھ نقصان کریں گے. تو فرینڈز, امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آج کی ویڈیو بنائی ہے, اور کوشش یہی ہوتی ہے
کہ آپ لوگوں کو کچھ نیا سکھاؤں، کچھ نئی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں۔ اگر آپ کو میری یہ محنت اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو میرا سکھانے کا انداز کیسا لگ رہا ہے، یا آپ کو کس حد تک میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے، کس حد تک آپ پامسٹری کو ٹھیک آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو خدا را ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹس ہر بندہ پاس کرے جی، اپنی اچھی یا بری رائے کا اظہار ضرور کریں، لیکن کریں ضرور۔ تو فرینڈز، جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے انہوں نے میرے اسی واٹس ایپ پہ ان کے رابطہ کرنا ہے، اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجنی ہے، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجنی ہے، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ آپ نے سینڈ کرنی ہے، تو پھر آپ کا لوشو پر چارٹ بھی بنے گا، آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی۔ باقی فری والے حضرات جو ہیں وہ بالکل رابطہ نہ کریں، چارجز آپ سے لیے جائیں گے، وہ جب آپ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ فرینڈز، باقی چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، کیونکہ ویڈیو لائک کریں گے تو ویڈیو جو ہے نا وہ تھوڑی یوٹیوب اس کو آگے بھی بھیجے گا، اور لوگوں کو بھی یہ ویڈیو دیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ تو فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ میری ریکویسٹ ضرور قبول کریں گے، ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے، تاکہ میرا آپ کے ساتھ ایک رشتہ بنا رہے گا، آپ کو یوٹیوب پہ تلاش نہیں کرنا پڑے گا، جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔